السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامت خوارج کا مسئلہ پہلے مسئلے کی بنیاد پر ہے، وہ امامت کا مسئلہ انہوں نے جھوٹ، تلوار اور اہل بیت کا مسئلہ اچھالا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت پر سوار عبداللہ بن ابن سبا یہودی خوارج کل عثمان علی رضی اللہ عنہ۔ امامت کے مسئلے میں خوارج نے امامت کا مسئلہ اچھالا، اہل بیت کا مسئلہ اچھالا، تلوار کا مسئلہ اچھالا۔ امامت، لیڈرشپ، خوارج کیوں بنے؟ انہوں نے دیکھا خیسر اور خسرا، یعنی عرب کے اوپر جو ہے آس پاس خیسر اور خسرا تھے، بہت بڑے بڑے کانٹیننٹس اس زمانے کے۔ دیکھا کہ وہاں پر کانسیپٹ کیا تھا کہ اپنے ریلیٹیو میں ہی لیڈر بناتے، اپنے ریلیٹیو میں ہی بادشاہ بناتے۔ تو اس نے دیکھا کہ امامت کا مسئلہ خیسر اور خسرا میں بادشاہت کیسی ہوتی تھی؟ باپ بڈھا ہو گیا یا مر گیا تو بیٹے کو دیو، بیٹا مر گیا تو بھائی کو دیو، بھائی بیٹا، بھائی بیٹا، بھائی بیٹے میں چل رہا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ کہا کہ ابو بکر کو کیسا دیتے؟ اصل ملنا کس کو بولے؟ اہل بیت، نبی کے خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا بولے۔ تو پوری شیعت کس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے؟ امامت کے مسئلے پر۔ اماں یاد رکھ لو، 4 امائیں تھے نا، اس میں کی ایک اماں کیا تھی؟ امامت کا مسئلہ ہے ان کا۔ شیعوں کا مسئلہ کس کا؟ میں بتایا کہ 4 فرقے کیسا نکلے؟ ان کی بنیاد پر نکلے۔ تو شیعوں کا مسئلہ کیا ہے؟ امامت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا، ابو بکر کو کیوں بنائے؟ تو آج تک اختلاف ہے، وہ خوارج کے ٹکڑا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ خوارج نے دیکھا قیصر اور قسرہ میں یزگرد کا کانسیپٹ بادشاہت کوئی ایک ریلیٹیو ہے ہی بادشاہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا نبی کے بعد خلافت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے، نہ کہ ابو بکر۔ آخری میں قتل کر دیا۔ رافضیت کیا ہوا؟ خوارج نے دیکھا کہ خیسر اور خسرا میں تو بادشاہت باپ سے بیٹا، بیٹا سے بھائی، بیٹے سے باپ، باپ سے بیٹا، اسی چل رہی، تو وہاں کا کانسیپٹ یہاں پر کھینچ کے لانے کی کوشش کرے خوارج امامت کے مسئلے پر۔ تو کہا کہ نبی کے بعد بادشاہت ملنا اہل بیت کو، وہ ملنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر ویسا نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق کو خلافت ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اتنی دشمنی پالی کہ خوارج کا نیا فتنہ پیدا کیا اور امامت کے مسئلے پر الگ ہوئے، اور پورے کے پورے شیعہ وہاں سے شروعات ہوئی۔ گاٹ دا پوائنٹ؟ تو شیعت کا مسئلہ کہاں پر آیا؟ امامت کے مسئلے پر آیا۔ تقدیر پر ہے ان کا، تقدیر پر یہ مسئلہ جیسا ٹوٹا امامت کا، عقیدے بدلتے گئے اور پورا بدل گیا وہاں کا اسلام ان کا۔ ان کے ایمان کے اراکین الگ ہے، ان کے اسلام کے اراکین الگ ہے۔ وہ لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر ہر کسی کو کافر، منافق کہتے، کوئی صحابی کو نہیں مانتے۔ صرف پنجتن پاک سنے ہیں نا ان کا، شیعوں کا؟ شیعہ کہتے پنجتن پاک بول کے، ایسا پنجہ ان کے گھروں میں لگا ہوا رہتا، اور جو ہے ان کے مسجدوں میں لگے ہوا رہتا، عبادت گاہوں میں پنجتن پاک کہتے۔ یہ 5 ہی جنتی ہے، باقی کے پورے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، وہ پورے کافر بولتے۔ آیا مسئلہ؟ تو ایک مسئلہ ٹوٹے پورا عقیدہ بدل گیا۔ اب شیعوں میں کئی سارے عقیدے، ان میں بھی شیعوں میں بھی 72 سے زیادہ فرقے بن گئے، وہ آگے بتاتا ہوں۔ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہے، کہا کہ اصل وہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے آ رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزی تھے، اس لیے جبرائیل نے محمد کو دے کر چلے گئے، نبی وہی بولتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جیسے ہی عقیدے ٹوٹتے نا، یہ پورا کا پورا کچرا دماغ میں بھر جاتا۔ چلیے، اب یہ جو رزلٹ نکلا رافضیت کا، اس میں پہلے مفضلہ ان کا عقیدہ ہاں علی تو مقام ہے، مگر پہلے 3 خلافت سے کوئی پرابلم نہیں، خلیفہ سے۔ ابھی جو رافضیت نکلی اس میں بھی فرقے، ابھی جیسا بتایا نا میں، اس میں بھی فرقے ہیں، کئی سارے فرقے نکل گئے 72 سے، مگر مین 4 فرقے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ مفضلہ میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بڑا، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہے،
ان کا مقام سب سے بڑا ہے، مگر ان کو 3 پہلے خلیفہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، چلو بھائی اس زمانے میں ہو گیا، کر لیے، خلافت کر لیے، چلو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، بلکہ مفضلہ شیعوں میں مفضلہ کا عقیدہ یہ ہے. گاٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے. الصحابہ انکار گالی. ہاں، تبرہ. الصحابہ شیعوں میں ایک فرقہ ہے، ان کے اسلام کے اراکین اور ایمان کے اراکین میں تبرہ بول کے ایک ان کا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں تبرہ کا معنی کیا ہے کہ چھپ کر گالی دینا، چھپ کر. تو وہ جو ہے تین خلفاء جو ہے نا اوپر کے، ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کو چھپ کر گالی دیتے ہیں. اور اب ایران وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میٹس بنائے وہ لوگ. اگر آپ اولڈ سٹی میں دارالشفا جائیں گے تو وہاں کے نوجوانوں نے 3 خلفاء کے نام اپنے تلووں پر لکھ لیے. یہاں پر دارالشفا اولڈ سٹی میں نوجوانوں نے ایسا پیروں پر لکھ لیے. تو تبرہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ تینوں کو گالی دینے سے جنت ملتی بولتے ہو. ابو بکر کو دینا گالی، عمر کو دینا، عثمان کو دینا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے علی سے خلافت چھینی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا. ان کا توڑ کی بنیاد کیا ہے؟ امامت. مفضلہ کہتے ہیں ہاں بھائی علی کا پہلا اچھا مقام ہے، علی اہل بیت میں سے، مگر 3 خلفاء سے کوئی پرابلم نہیں ہے. الصحابہ کہتے ہیں گالی دینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھینی، اور ان کے نام کے نعوذ باللہ من ذالک میٹس بناتے ہیں ایران میں. وہ میٹ بنا کر باہر رکھتے ہیں، تینوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. اور حیدرآباد میں بھی کئی شیعہ جو ہے 3 خلفاء کے پیروں پر نام لکھے ہیں. تبرہ ان کا عقیدہ ہے. الغالیہ علی رضی اللہ عنہ received a revelation as he was like Harun to Musa. ہاں، الغالیہ جو شیعوں میں فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بھیجتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جیسا ہارون علیہ السلام ان کے ساتھی تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. کلیئر ہے؟ شیعت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ امامت کے مسئلے پر ہوئی. امام جو ہے پہلے علی رہنا تھا. آج بھی آپ جا کے پوچھو فل لڑتا اوڑتا علی رہنا تھا. ارے بھائی 1400 سال پہلے کی بات ہے. 1400 سال پہلے جو ہے کون لیڈر بننے کی بات ہے، صرف لیڈر تو بنے نا، چوہتے بنے. ہم ان کو پورا کا پورا انکار ہی نہیں کر دیے، چوہتے تو لیڈر بنے. وہاں پر میجورٹی نے سلیکٹ کیا تھا، ابو بکر کو سلیکٹ کیا، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا تھا. تو تمہارے کو پریشانی کی کیا بات کیا؟ عقیدہ، عمل، ہر چیز نبی نے سکھا کر چلے گئے تھے نا. اس کے بعد کوئی سمجھنا ہی نہیں تھا آپ کو. اب 100 سال پہلے انہیں کیوں پہلے لیڈر بنا، انہیں کیوں بعد میں لیڈر بنا بول کے آپ اور میں لڑ لیں گے کیا؟ ارے 100 سال پہلے انہیں لیڈر بنا نہیں بنا، اپنے کو کیا ہونا ہے، قرآن حدیث ہونا ہے، وہ اپنے پاس ہے. نہیں، انہوں لیڈر بننا تھا. لہذا ہم پورا کا پورا ایک شیعیزم، رافضیت کو وجود میں لائیں گے. ایسا ان کا عقیدہ ہے. چلیے. نصیبیت صحابہ کو مرتد کہا. ناصبیت ان کا یہ فرقہ ہے جس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک 5 ہی جو ہے، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مرتد ہو گئے. اب دیکھیے اس میں کیسا رہتا معلوم. اب ناصبیت بول تو ناصبیت میں ان کا یہ عقیدے کے ساتھ یہ بھی کرتے، تبرہ بھی کرتے. ٹھیک ہے، الصحابہ والے گالی بھی دیتے اور صحابہ کو مرتد بھی بولتے. انٹرمنگلنگ ہے یہ کمانا. انہوں یہ کرتے تو انہوں یہ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. انہوں یہ بھی کرتے، انہوں یہ بھی کرتے، انہوں یہ بھی کرتے، انہوں یہ بھی کرتے. انٹرمنگلنگ ہے. صحابہ والے تبرہ کر کے گالی بھی دیتے، پھر ساتھ ساتھ صحابہ کو مرتد بھی کہتے. مگر ان کا مین کانسیپٹ سے ان کو یہ نام دیا گیا. ان کا مین کانسیپٹ رہتا گالی دینا، ان کا مین کانسیپٹ رہتا صحابہ کو مرتد کہنا. گاٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے پوری رافضیت امامت کی بنیاد پر یہ ٹکی ہوئی ہے. چلیے، ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا یا کم ہوتا ہے یا نہیں؟ کرامیہ، مرجیہ اور معتزلہ. سیکنڈ بنیاد کیا تھی فرقے بننے کی؟ سب سے پہلے تھی امامت. سیکنڈ بنیاد کیا تھی؟ ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. یہ مین ٹاپک ہے. اس کے اندر پھر کئی عقیدے آتے، کئی جو ہے یقین رہتا، کئی ہمارا عقیدہ اس کے اوپر رہتا، اس کے اندر، وہ ٹاپک کے اندر. ٹھیک ہے. اب اس میں ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے میں 3 فرقے نکلے، کرامیہ، مرجیہ اور معتزلہ. اس زمانے کے چاہیے 200 سال کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کرامیہ صرف اللہ کی پہچان کافی ہے. کرامیان نے کیا کہا اللہ کے بارے میں؟ ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے میں کرامیان میں کیا کہا کہ صرف اللہ کی پہچان کافی ہے. بھائی اپنے کو صرف اللہ ہے بس اتنا ہی.
باقی کے نام سے مطلب نہیں ہے, اپنے کو صفت سے مطلب نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے مطلب نہیں ہے, کچھ بھی مطلب نہیں ہے. آج کل کے کئی سارے مسلمان بھی ایسی ہیں نہیں, بس اللہ ہے تو ہے بھائی. اب قرآن میں اللہ کی صفت کیا ہے آج تک نہیں پڑھے, اللہ کی رحمت کے بارے میں آج تک نہیں پڑھے, اللہ کی پہچان کے بارے میں نہیں پڑھے, اللہ نے جو اپنے بارے میں ڈسکرپشن دیا ہے کچھ بھی, اللہ ہے بس کافی ہوتا. ٹھیک ہے, وہ عقیدہ کس کا ہے؟ کرامیہ کا. کیا صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا؟ صحابہ نے پورا کا پورا اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. مرجیہ, کچھ بھی گناہ کر لو کچھ نہیں ہوگا. مرجیہ, ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ مرجیہ ایک فرقہ ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی گناہ کر لو بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ مرجیہ. اس کے علاوہ کس کا ہے؟ نہیں, عیسائیوں کا ہے. عیسائی کہتے ہیں جیزس ڈائڈ فار یور سنس. تو اب اس کا معنی ہے کہ واٹ ایور یو ڈو جیزس ڈائڈ فار یور سنس. ایوری سنڈے آپ دیکھیے چرچز میں جو ہے نا ہولی واٹر سے کلین کیا جاتا. کا معنی ایوری ویک انہیں گناہ کرتا, سنڈے کے دن آتا, پاسٹر کو بولتا کہ میں گناہ کرا, تو انہیں ہولی واٹر ڈال کے اس کو صاف ستھرا کر کے پورا پاک صاف کر کے بھیجتا. پھر پورا مہینہ گناہ کرتا, پورا ہفتہ گناہ کرتا, پھر سنڈے جا کے زندگی بھر اس کو یہی کرنا ہے, ہر ہفتہ گناہ کرنا ہے, ہولی واٹر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اینڈ جیزس ڈائڈ فار یور سنس کا معنی اب اوپن گراؤنڈ ہے, جو کرتے کرو, گناہ کے معافی تو جیزس نے مر کر دے دی ہے نا. گاٹ دا پوائنٹ. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, کچھ بھی گناہ کر لو کچھ نہیں ہوگا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ. انڈر دا ٹاپک ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے, مرجیہ. خوارج کبیرہ گناہ کرتے ہیں, کرتے ہی کافر. ہاں, خوارج ابھی پڑھے نا. خوارج کیوں کہا گیا ان کو؟ خروج کا معنی ایگزٹ, خوارج کا معنی نکل جانا نہیں چاہیے. خوارج کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نکل گئے بولتے, خود نہیں نکلتے, خود اندر ہی رہتے. اسی لیے لکھا ہے کبیرہ گناہ کرتے ہی تم کافر ہو گئے بولتے. تکفیری بھی بولتے اس کو, تکفیری کا معنی کیا ہے؟ سب کو کافر کا فتویٰ دینا. یہ گناہ کرے تم کافر, وہ گناہ کرے تم کافر, وہ گناہ کرے تم بھی کافر, سب کو کافر 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 بولنا, یہ تکفیری ہے, تکفیری عقیدہ ہے. یہ کافر کہنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اگر کافر کہتے ہیں, اگر وہ کافر نہیں ہوتا ہے تو دعا اوپر جائے گی نیچے آئے گی, دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر گر جائے گی, دونوں میں سے کوئی کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کافر ہر کسی کو کہنا نہیں ہے. خوارج کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ ایک ٹائم کی نماز چھوڑتے تم کافر ہو گئے, کوئی بھی بڑا گناہ کرتے تم کافر ہو گئے, مرڈر کرے کبیرہ گناہ تم کافر ہو گئے, زنا کرے تم کافر ہو گئے, تم نماز نہ پڑھے کافر ہو گئے. بس تکفیری اور خوارج کا یہی عقیدہ ہے. کیا نبی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا؟ صحابہ نے کئی ساری غلطیاں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کریکٹ کیا. ہاں تم کافر بول کے بھگا دیے نہیں, وہ کفر کی طرف جا بھی رہا تھا, اس کو پکڑ کے مسلمان بنائے. تو ہمارا عقیدہ کہاں پر جانا ہے؟ نبی اور صحابہ کی طرف جانا ہے, خوارج کی طرف نہیں. چلیے تھرڈ والا پوائنٹ, تقدیر. اب اواخر اہل صحابہ میں تقدیر کو انکار کرنے والے دو فرقے نکلے. اواخر عہد صحابہ بولے نا, تھرڈ حصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فرقے نکلنا شروع ہوئے. خوارج تو پہلے سے ہی تھے, جیسا نبی کا انتقال ہوا خوارج شروع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتے فرقے بھی بنے, نبوت کے دعوے کرنے والے بھی نکلے. تو ابو بکر عمر نے سب کو پکڑ پکڑ کر تڑی پار بھی کروایا, اور سب کو پکڑ پکڑ کر واپس جھوٹ ان کا خبلوایا. اب اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقدیر کا کانسیپٹ, آج ہمارے پاس بھی تقدیر کا کانسیپٹ ہے. ہاں بھائی, جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہم کر رہے, یعنی کسی کو مار رہے تھپڑ, کئی کو مارے تو اللہ نے لکھ دیے تو اس لیے مارا میں بولتے, تو انہیں پکڑے انہیں بھی پلٹ کے مارتے. تو کئی کو مار تو میں بھی تھپڑ مارنا بلکہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں بھی مارا بولتے. تو ایسا نہیں ہے, کوئی گناہ کرا میں, کوئی مرڈر کر دیا, کئی کرے آپ نے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے کرا بولتے, ویسا بولیں گے نہیں تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے نا, ویسا نہیں. تقدیر کا معنی کیا ہے کہ اللہ العلیم ہے. کا معنی اللہ کے پاس پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ نے کہا میں خود ٹائم ہوں, اللہ کے پاس ٹائم کچھ نہیں ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. تو اللہ العلیم ہے, اللہ کو ہر چیز معلوم ہے کہ فیوچر میں قیامت میں کیا ہونے والا ہے, جنت میں کون جانے والا ہے, جہنم میں کون جانے والا ہے, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. مگر اگر یہ ایگزام میں نہیں بٹھا کر سیدھا جنت اور جہنم میں ڈال دے تو پوچھتے تھے جہنم والے, ہم کو تو ایگزام ہی نہیں لیے, دنیا میں بھیجا ہے نہیں, اچھا برا ہمارا دیکھے نہیں, ڈائریکٹ جہنم کیسا. تو یہاں پر بھیجا کر پورا ایگزام لے کر قیامت کے دن پھر جنت اور جہنم کا ڈیسیجن ہوگا. تو اس کائنات کو بنانے کے 50,000 سال پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا.
ٹھیک ہے, ہر تقدیر میں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی, کیا ہونے والا ہے کیا نہیں. لکھ دی کا معنی جو اللہ نے لکھا وہ ہم کر رہے ہیں. جیسا اسکرپٹ رائٹر اسکرپٹنگ لکھتا تو ایکٹرس ایکٹنگ کرتے, تو کیا ہم ایکٹر ہے؟ اللہ نے اسکرپٹ لکھ دی اور ہم ایکٹنگ کر رہے؟ نہیں. اللہ العلیم ہے, اللہ نے انسانوں کو فری ول دی ہے, کھلی آزادی. گاٹ دا پوائنٹ. وہ اس کھلی آزادی پر تم کیا کرو گے وہ اللہ نے لکھ دیا. اچھا یہ بندہ یہ کرا, اللہ نے لکھ. کیوں کرا اللہ نے ایسا؟ کیونکہ اللہ العلیم ہے. اگلے 100 سال میں کون پیدا ہو کر کون کیا کرنے والا ہے اللہ کو معلوم ہے, تو اللہ نے کیا ہونے والا ہے وہ لکھ دیا اللہ نے. ایسا نہیں کہ لکھ دیا تو ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے, تب اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں. بس یہ کانسیپٹ ہے ہمارا. تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کیوں کرے آپ کا نماز نہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تقدیر میں نہیں ہے میری نماز بولتے. تو پھر قیامت کی تقدیر میں کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم گناہ کر کر اللہ پر تہمت باندھے. کوئی ماں باپ اپنا بچہ برا کام کرنا, چور ڈاکو بننا سوچتے, ایسا ارادہ رکھتے, نہیں میرا بچہ چور بننا بولتے ہے, ایسا نہیں ہے. تو جب ایک ماں باپ اپنا بچہ چور نہیں بننا بولتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ تم مرڈر کرو؟ نہیں کہے گا. تو جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ آپ نہیں سمجھیں گے تو اللہ پر بھی تہمت باندھیں گے. اور تقدیر کی بنیاد پر 2 فرقے نکلے. کیا ہے وہ 2 فرقے؟ قادریہ اور جبریہ. یہ کون سا زمانہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. چلیے امام بخاری کے ان کے خلاف خطاب لکھی اور صحیح بخاری نے کتاب الایمان, کتاب الاحکام, کتاب الفتن اور کتاب التوحید میں جگہ جگہ تقدیر کا ذکر کیا. امام بخاری جو ہم بخاری رحمہ اللہ کی کتابیں جو پڑھتے ہیں, انہوں نے صرف صحیح بخاری نہیں لکھی, اس سے پہلے کئی ساری کتابیں لکھی. انہیں 37 ایئرس میں انہوں نے صحیح بخاری پوری لکھ کے کمپلیٹ کر دی ہے, 37 ایئرس میں ہی. تو خیر انہوں نے اپنی کتاب میں, کتاب الایمان ہے, اگر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کا فرسٹ چیپٹر کھولیے, فرسٹ چیپٹر کے اندر ہی آپ کو بک آف ریولیشن کے بعد 5 چیپٹروں کے اندر ہی آپ کو کتاب الایمان مل جاتی. تو کتاب الایمان, کتاب الاحکام, کتاب الفتن, کتاب التوحید میں ہر جگہ جگہ پر انہوں نے تقدیر کا ذکر کیا, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. قادریہ اور جبریہ تقدیر کے قصے میں انہوں نے عقیدے کو چینج کر لیا. اللہ کے کام اور صفت, صحابہ اور تابعین کا زمانہ. میں نے بتایا تھا نا بیس ہے تقدیر. عقیدہ کیوں چینج ہوا بتایا میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 286 میں ہم کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں تقدیر پر ایمان لانا ہے, وہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ عقیدہ ٹوٹتے ہی کیا ہوا؟ قادریہ اور جبریہ کے فرقے بنے. ہمیشہ یاد رکھیے جو بھی اسلام کا مین کانسیپٹ ہے, اسلام کا صحیح کانسیپٹ ہے, قرآن اور حدیث کا کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ کو آپ چھوڑتے ہی کیا بنتا؟ فرقہ بنتا. چلیے اللہ کے نام اور صفات, صحابہ اور تابعی کا زمانہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کئی سارے صحابہ تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کے اور تابعی, جب تابعی بھی آ گئے تھے ان کے زمانے میں جہمیہ اور جہدیہ نے اللہ کے نام اور صفت کا انکار. جہمیہ اور جہدیہ فرقے نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا, اللہ کے صفت کا انکار کر دیا. اللہ کی صفت میں سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی, اگر وہ نہیں رہی تو پوری کائنات ختم. الرحمن کس کے لیے ہے؟ الرحمن سورہ فاتحہ میں پڑھتے نا, الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کا دونوں کا معنی کیا ہے؟ مرسی ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ بتا رہے رحمان؟ رحمان کا معنی مخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. رحیم کا معنی پوری کی پوری انسانیت کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے نا الرحمن الرحیم, تو ہمیشہ یاد رکھنا رحمان کا معنی صفت صرف مسلمانوں کے لیے, رحیم کی صفت پورے کے پورے کائنات کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نام اور صفت کا انکار کر دیا. تو اب آپ سوچیں گے ارے بھائی قرآن میں اتنا سورہ فاتحہ میں لکھے ہوا ہے تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں جب قرآن پر نہیں چلتے, جب حدیث پر نہیں چلتے, جب نبی اور صحابہ کے منہج پر نہیں چلتے تو کتنا بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے تو نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں خبر میں جو ہے وہ نہیں سن سکتے بلکہ لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ لقمان میں. پھر بھی آج ہماری قوم پوری جاری. گاٹ دا پوائنٹ. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا بول رہے, پھر بھی ہماری قوم جاری. گاٹ دا پوائنٹ. تو وہ جو بیسک لائن ہے, بیسک طریقہ ہے نبی صحابہ کا, وہ چھوڑتے ہی کیا ہوتا؟ فرقہ بنتا. چلیے
اللہ کے نام اور صفات میں جہمیہ جہدیہ جنہوں نے اللہ کے نام اور صفات کا انکار کر دیا. اس کے بعد مشبہہ مشبہہ اللہ انسان سیم ہے. قرآن مخلوق ہے، قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. مشبہہ ایک فرقہ نکلا. مشبہہ نے اللہ کے نام اور صفات کے اللہ کے ایمان اور عقیدے میں انہوں نے کیا کیا کہ اللہ اور انسان سیم ہے کہہ دیا. گاٹ دا پوائنٹ؟ گیا ایمان، گیا عقیدہ گیا. اللہ اور انسان سیم ہے. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ مشبہہ کے علاوہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا. عیسائی کیا کہتے؟ گاڈ دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ آل آر ون بولتے ہو. اللہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جبرائیل علیہ السلام تینوں کی تینوں ایک ہے بولتے ہو. گاٹ دا پوائنٹ؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا، کہا کہ اللہ اور انسان سیم ہے. سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیئا، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آیت ہے. سورہ اخلاص کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر تمہارا عقیدہ اگر رہا کہ اللہ انسان سیم ہے تو ہم کہیں گے تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا. چلیے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن مخلوق ہے. مخلوق کا معنی کریشن. قرآن مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ کا نہیں. اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے، ورڈنگس ہے. اللہ کا کلام ہے. مخلوق کون ہے؟ ہم ہیں. یعنی جاندار چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، کریشن ہے کہہ دیا. کہا کہ قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا. تو قرآن اور حدیث سے ہٹتے کیا ہوتے؟ فرقے بنتے. معطلہ اللہ کے نام ہے نہ صفت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نام ہے نہ صفت ہے. معولہ اللہ کے پاس محبت کم ہے کیونکہ اللہ بدلہ لیتا ہے. معاولہ ایک فرقہ نکلا اللہ کے نام اور صفت میں. کہا کہ اللہ کے پاس محبت کم ہے کیونکہ اللہ بدلہ لیتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو تم کو جہنم میں ڈالیں گے. اگر تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں کرے تو خبر میں عذاب ہوگا، میں تم کو اس طریقے سے دردناک عذاب دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے. تو انہوں نے اس سے ایک ایکسٹریکشن نکالا. کہا کہ اللہ کی محبت بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ بدلہ بھی لے رہا. کیا ایسا عقیدہ ہمارا نبی اور صحابہ کا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج پوری کائنات میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنے بھی جانور آئیں گے، جتنے بھی چرند آئیں گے، جتنے بھی پرند آئیں گے، یہ سب کے اندر جتنی محبت ہے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے شفقت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے 1% رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ نے اپنی رحمت میں سے 1% اس دنیا میں ڈالا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اتنی محبت ہے. جو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کر کر رات میں جاگ کر پیروں کو سجا کر دعائیں مانگی میری امت کو بخش دے. نبی نے جو صحابہ سے محبت کی، صحابہ نے جو نبی سے محبت کی، جو نبی نے اللہ سے محبت کی، یہ سب محبت اللہ کی 1% محبت کا نتیجہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 99% جو اللہ کی رحمت والی حصے ہے وہ اللہ نے قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے اٹھا کر رکھے ہیں. 1% میں اتنی محبت آ جا رہی. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک 1% میں کھیل لے رہے پورے. کیسی محبت؟ جو صحابہ نبی سے کیسی محبت تھی، جان قربان کر دینے تیار، اپنا مال قربان کر دینے تیار. ایک ایک الفاظ پر کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور کیے بھی، خالی کہنے کو نہیں، آپ میرے جیسا آپ کے جیسا. اور قربان تو کہتے اندر جا کے ڈر کے بڑھ جاتے. واقع قربان کیے. ٹھیک ہے، وہ 1% کا ہے. 99% قیامت کے دن کے واسطے ریزروڈ ہے. گاٹ دا پوائنٹ؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ معاولہ نے کہا کہ اللہ کی محبت کم ہے کیونکہ اللہ بدلہ بھی لیتا ہے. بدلہ کیوں لیتا ہے؟ جب تم گناہ کریں گے تو بدلہ ہی ہوگا. غلط ایگزام لکھیں گے، غلط جواب لکھیں گے یا کم جواب لکھیں گے تو فیل ہوں گے ہی ہوں گے. مفوضہ ہم کو نہیں معلوم کیا معنی اور مطلب ہے. انہوں نے کہا ہم کو معلوم ہی نہیں اللہ کے نام اور صفت کا معنی اور مطلب کیا ہے. ارے کہا کہ قرآن میں ہے ڈیٹیل لکھا ہوا. ارے کہا کہ حدیث میں ہے ڈیٹیل لکھا. کہا کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ اور کس کا ہے معلوم؟
جینزم میں وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے مگر اس کے بارے میں مت معلوم کرو. سکھوں کا ہے وہ کہتے ہیں واحے گرو ہے مگر اس کے بارے میں مت معلوم کرو. گاٹ دا پوائنٹ. تو نے کہا کہ اللہ کے نام اور صفت ہے مگر ہم کو نہیں معلوم کرنا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مفوضہ. مگر ہم نے اللہ کے نام اور صفتوں پر اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح نبی اور صحابہ نے لایا تھا. سنتا ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں, اس کے شان کے حساب سے. اللہ کے ہاتھ پیر چہرہ ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں. بیسک پوائنٹ بتا دی کہ انہوں نے کرامیہ نے ایسا کہہ دیا, مرجیہ نے کرامیہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی پہچان کافی ہے, ڈیٹیل نہ کو جاؤ. مرجیہ نے کہا کوئی بھی گناہ کر لو معاف ہو جائے گا. خوارج نے کہا کہ تم کافر. اس کے بعد تقدیر میں قادریہ اور جبریہ نے کہا کہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کے نام اور صفت میں جہمیہ جہدیہ نے کہا کہ اللہ کے نام اور صفت کا انکار ہی کر دو, اللہ کی رحمت والی صفت ہی نہیں ہے کہہ دو. مشبیہہ نے کہا اللہ انسان ایک ہے کہہ دیا, لیسا کا مثلی شیء آیت نہیں پڑھی انہوں نے. معطلہ نے کہا اللہ کے نام اور صفت, اللہ کے نام ہے نہ صفت, نام بھی نہیں ہے صفت بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہی ہے کہا. معوّلہ نے کہا اللہ کے پاس محبت کم ہوتی ہے کیونکہ اللہ بدلہ بھی لیتا ہے. مفوضہ نے کہا ہم کو نہیں معلوم اللہ کو ہونے کی کیا آئے گی, اپنے کو نہیں معلوم بھائی. اس کے بعد ہم نے کہا مگر ہمیں اللہ کے نام اور صفتوں پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے جس طرح سے نبی اور صحابہ نے لایا تھا. ان کی چکر میں جائیں گے اپن, کیوں؟ عقیدے سے باہر ہے. عقیدہ کسے کہا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبی ورسول, اور تقدیر پر ہم کو عقیدہ کلیئر رہنا. کلیئر کا معنی جو نبی اور صحابہ نے سلیبس دیا وہی سلیبس, وہ سلیبس چھوڑے فیل, وہ عقیدہ چھوڑے فیل. تو انہوں نے پورا عقیدہ چھوڑتے ہی پورے فیل. تو ہم نے کہا کہ مگر ہم نے اللہ اور کے نام و صفت پر اسی طرح ایمان لائے جس طریقے سے نبی اور صحابہ نے ہم کو سلیبس میں دیا. سنتا ہے اللہ مگر ہماری طرح نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال میں آتا ہے مگر ہماری طرح نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہنستا ہے مگر ہماری طرح نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ کے ہاتھ پیر سب ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کلیئر عقیدہ قرآن اور حدیث میں ہے. اب آپ کہیں گے آپ اپنے آپ کو صحیح بول رہے ہیں, سب کہہ رہے کہ میں صحیح ہوں. اب ان سب سے پوچھو, سب بولتے کہ میں صحیح ہوں بولتے. ہم کیا کہہ دیں گے, ہمارا ریفرنس کیا رہے گا, ہمارا بیس کیا رہے گا, قرآن اور حدیث. یہ کلیئر ہے. اب اس کے آگے کیا بولنا ہے, کچھ بھی نہیں.